اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ کی فیملی، آپ کے چاہنے والے تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، حدیث نمبر 3 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو میری گزارش ہے پہلے آپ اس پہلے حصے کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو حدیث جو ہے وہ مکمل یاد ہو جائے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ معزز سامعین، ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کلام امام کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں مکمل کرنا آسان نہیں ہے، تو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے گا اس کی تشریح، اس کے مفاہیم آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات اس حقیر کوشش کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ سامعین، حضرت امیر المؤمنین نہج البلاغہ حکمت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفطن عن حجتہ والمقل غریب فی البلدۃ۔ معزز سامعین، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس قدر کلام میں 3 اخلاقی کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 بخل ہے، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میں نے لنک پہلی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اسے دیکھ لیں، سماعت فرما لیں۔ اور جو دوسری اخلاقی کمزوری ہے عزیزان محترم، وہ جبن ہے۔ جبن کہتے ہیں بزدلی کو۔ عزیزان محترم، بزدلی ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ یہ جس کسی بھی انسان میں پائی جاتی ہے وہ نہ خود کسی میدان میں کارآمد انسان بنتا ہے، نہ ہی کسی اور کو بننے دیتا ہے۔ اگر بزدل باپ ہے بچوں کو بزدل بنا دے گا، بزدل استاد ہے شاگردوں کو بزدل بنا دے گا، اگر بزدل کمانڈر ہے تو اپنے لشکر کے جوانوں سے مردانہ وار لڑنے کا حوصلہ چھین لے گا۔ اسی طرح بزدل حکمران قوم کی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور بزدل لیڈر جو ہے وہ شیر جیسی صفت رکھنے والی قوم کو بھی گیدڑ بننے کا درس دیتا ہے۔ یہ ایسی یعنی نفسیاتی کیفیت ہے۔ عزیزان محترم، مکتوب نمبر 53 میں جناب امیر نے جب جناب مالک اشتر کو نصیحتیں فرمائی ہیں، بخیل کے ساتھ مشورہ کرنے سے جس طرح روکا ہے، اسی طرح فرمایا کہ بزدل سے بھی مشورہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ہمت کو پست کر دے گا۔ اور شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بزدلی ایک نقص ہے، ایک کمی ہے۔ معزز سامعین، جن صفات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ خواتین کی اچھی صفات۔ معزز سامعین، مولا کے ارشادات کے مطابق یہ وہ صفات جو مردوں کے لیے تو بری ہیں مگر خواتین کے لیے یہ اچھی ہیں۔ معزز سامعین، حضرت امیر المومنین حدیث نمبر 234 نہج البلاغہ حدیث نمبر 234 میں ارشاد فرماتے ہیں: خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال۔ مولا فرماتے ہیں عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں۔ کون کون سی؟ الزہو والجبن والبخل، غرور، بزدلی اور کنجوسی۔ مولا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَكِّن مِّن نَفْسِهَا۔ مولا فرماتے ہیں جب عورت مغرور ہوگی وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی۔ وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا۔ فرمایا عورت جب کنجوس ہوگی تو وہ اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہوگی۔ پھر فرمایا وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا۔ فرمایا عورت جب بزدل ہوگی وہ ہر اس چیز سے خوف کھائے گی، ہر اس چیز سے ڈرے گی جو اس کی عزت کے لیے خطرناک ہوگی، جو اس کی آبرو کے لیے پیش آنے والی ہوگی، وہ اس سے ڈرے گی، اس کے قریب نہیں جائے گی۔ معزز سامعین، یہ جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں عورت کی، یہ اس کے شوہر کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے ایسی نہ ہو بلکہ نامحرم کے لیے، معاشرے کے لیے اپنے اندر یہ 3 خصوصیات پیدا کر لے۔ یعنی عورت اپنے شوہر کے لیے مغرور نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے کنجوس نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے بزدل نہ ہو، بلکہ معاشرے کے لیے مغرور ہو تاکہ کسی نامحرم کو خود پر قابو نہ پانے دے، اور کنجوس ہو تاکہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو، نہ کہ اس کو ضائع کرنے والی ہو۔ اسی طرح معاشرے میں اپنے اندر بزدلی پیدا کرے تاکہ ہر اس چیز سے ڈرے، ہر اس چیز سے خوف کھائے جو اس کی عزت کے لیے پیش آنے والی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ خوف ہو کہ اگر میں کسی نامحرم کے ساتھ کسی تنہا جگہ پر بیٹھ گئی تو میری عزت کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ جب یہ خوف اس کے دل میں ہوگا تو وہ کبھی نامحرم کے ساتھ اکیلی نہیں بیٹھے گی، نہ ہی اس کے قریب جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ گڈ کوالٹیز ہیں
ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے۔ معزز سامعین، امیر المومنین علیہ السلام کے اس گراں قدر کلام میں بہت سارے نکات موجود ہیں جن کو واضح کرنے کی بہت ضرورت ہے، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں ابھی ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ اب چلتے ہیں اگلی اخلاقی کمزوری کی طرف۔ معزز سامعین، ہماری آج کی نشست کی آخری اخلاقی کمزوری مولا کے فرمان کے مطابق، مولا فرماتے ہیں والفقر یخرس الفتن عن حجت، مولا فرماتے ہیں فقر، تنگ دستی، یہ ایسی چیز ہے کہ مرد زیرک، مرد دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان غریب ہے، تنگ دست ہے، تو چاہے جتنا بڑا ذہین اور فتین ہو، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ سامعین، فقر اور تنگ دستی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور خصوصاً کسی حکومت کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسلام نے اس سے مقابلے کے لیے نہایت ہی کارآمد طریقے متعارف کرائے ہیں، لیکن ان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ غربت اور افلاس کا شکار ہے، اور معاشرے میں فقر جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، اور اس کے بنیادی جو عوامل ہیں ان میں سے نمبر ایک جو ہے وہ ہے امیروں کا بخل کرنا۔ یقین کریں، اگر آج اسلامی ممالک میں ہر شخص اپنی گردن پر موجودہ مالی حقوق ادا کریں اور قرآن حکیم کے دستور کے مطابق اپنے مال سے غریب طبقے کا حق ادا کریں تو شاید ہی کوئی غریب رہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اسلام کے مالی واجبات اور فرائض پر عمل کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ اپنے واجبات ادا کرتے ہیں۔ سامعین، معاشرے میں فقر کے عام ہونے کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تو امیروں کا بخل ہے، اور دوسرا سبب اور بنیادی سبب بذات خود فقیر طبقہ ہے۔ وہ خود نہیں چاہتے کہ عزت سے کھائیں، انہیں مانگ کر کھانے اور مفت روٹی کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے وہ خود سے اپنی مالی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور عزیزان محترم، اس عادت کی بھی بنیادی وجہ امیر طبقہ ہے، جو فقیروں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن ان کی یہ امداد اس نادان ماں باپ کی بے جا محبت جیسی ہے جو گرنے کے خوف سے کبھی اپنے بچے کو چلنے نہیں دیتے، نتیجے میں پھر بچہ کبھی چلنا نہیں سیکھتا۔ ہمارے مخیر حضرات بھی فقیر طبقے کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ فقیر کا پیٹ بھرنے کے لیے عمومی دسترخوان لگا دیں، ماہانہ راشن کا بندوبست کر دیں، لیکن ان کی فقر اور تنگ دستی کے مکمل خاتمے کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ اور عزیزان محترم، یہ سب لوگوں کی بات بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، مگر اکثر کا یہی خیال ہوتا ہے دسترخوان لگا دیں، راشن لگا دیں، بس ہوگی غربت ختم۔ نہیں، یہ نہیں ہے، جبکہ یہ عمل ہمارے ائمہ طاہرین کی سیرت کے بھی خلاف ہے، ان کے کردار کے بالکل خلاف ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فقیروں کی وقتی ضرورت یعنی روٹی، لباس اور مکان وغیرہ کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی تنگ دستی سے نجات کے لیے وسائل بھی فراہم کرتے تھے، زراعت کا اہتمام کر کے دیتے، حیوانات کا اہتمام کر کے دیتے، مختلف طریقے سے تجارت کے لیے ذرائع فراہم کرتے تھے۔ غرض یہ کہ فقیر اور نادر انسان کی اس طرح مدد فرماتے تھے کہ پھر زندگی میں دوبارہ اسے مانگنے کی نوبت نہ پڑتی، اور دوبارہ مانگنا تو دور، وہ زمانے کے مخیر حضرات میں شمار ہونے لگتے تھے۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، یہ ہمارے ائمہ کا کردار ہے کہ وہ ایسی پلاننگ فرماتے تھے کہ وقتی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس فقیر اور تنگ دست کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے تھے۔ اور عزیزان محترم، آخری بات اور پھر آپ کی زحمت تمام، کہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اسباب ہیں فقر کے عام ہونے کے، جیسے کرپٹ حکومت، سرمایہ دارانہ نظام اور پیشہ ورانہ گدائی۔ یہ معاشرے میں فقر اور تنگ دستی عام ہونے کے بنیادی عوامل ہیں، اور فقر کے دور ہونے کے لیے اس کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ ایک طولانی گفتگو ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے۔ میں نے شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کے کلام میں اتنی مفاہیم ہے کہ انسان کی عمر ختم ہو جائے مگر مفاہیم ختم نہیں ہوں گے، مطالب ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ مولا نے اپنے ہر کلام میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حقیر کوشش کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔